السلام علیکم۔ اوراق اسلامک ٹی وی کے ساتھ میرا نام ہے ہلال شاہ۔ آج ہم آپ کو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہے۔ اس وقت مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیں تاکہ ان کے مصائب کے دفیہ کے موجب ہوں گے اور دشمن کے پنجہ سے نجات دلائیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، مگر اس بات کے ڈر سے کہ مبادا لوگ مجھ جیسے ضعیف کو اس عظیم الشان کام کے انجام دہی کی تکلیف دیں۔ مکہ معظمہ چلے جائیں گے۔ اس زمانے کی اولیاء کرام و ابدال اعظام آپ کو تلاش کریں گے۔ بعض آدمی مہدیت کے جھوٹے دعوے کریں گے اور اس اثنا میں کہ مہدی رکن و مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے۔ آدمیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور جبرن و کرہن آپ سے بیعت کر لے گی۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ رمضان میں چاند سورج کو گرہن لگ چکے گا اور بیعت کے وقت آسمان سے یہ ندا آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خاص و عام سن لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سید اور اولاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں۔ آپ کا قد و اقامت قدرے، لمبا بدن، چست، رنگ کلا ہوا اور چہرہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مشابہ ہوگا۔ نیز آپ کے اخلاق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری مشابہت رکھتے ہوں گے۔ آپ کا اسم شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والد کا نام عبداللہ، والدہ صاحبہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدر لکنت ہوگی جس کی وجہ سے تنگ دل ہو کر کبھی کبھی ران پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ آپ کا علم لدنی خدا داد ہوگا۔ بیعت کے وقت عمر 40 سال کی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کی افواج خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیں آپ کے پاس مکہ معظمہ چلی آئیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اولیاء کرام و ابدال اعظام آپ کی مصاحبت میں اور ملک عرب کے بے انتہا آدمی آپ کی افواج میں داخل ہو جائیں گے اور اس خزانہ کو جب کعبہ میں مدفون ہے، جس کو تاج الکعبہ کہتے ہیں، نکال کر مسلمانوں پر تقسیم فرمائیں گے۔ جب یہ خبر اسلامی دنیا میں منتشر ہوگی تو خراسان سے ایک شخص کہ جس کے لشکر کا مقدمۃ الخبیش منصور نامی کے زیر کمان ہوگا، ایک بہت بڑی فوج لے کر آپ کی مدد کے لیے روانہ ہوگا، جو راستہ میں ہی بہت سے عیسائی اور بددینوں کا صفایا کر دے گا۔ وہ سفیانی کہ جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہوگا، جس کی ننہیال قوم بنو کلب ہوگی، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے واسطے فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ و مدینہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اس جگہ اس فوج کے نیک و بد عقیدے والے سب کے سب دھنس جائیں گے اور قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اس کے عقیدے و عمل کے موافق ہوگا، مگر ان میں سے صرف 2 آدمی بچ جائیں گے۔ ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعہ سے مطلع کرے گا اور دوسرا سفیانی کو۔ افواج عرب کے اجتماع کا حال سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کی جمع کرنے میں کوشش کریں گے اور اپنے اور روم کے ممالک سے فوج کثیر لے کر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے شام میں مجتمع ہو جائیں گے۔ ان کی فوج کے اس وقت 70 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے، یعنی 8,40,000 فوجی ہوں گے۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی عیسائیوں سے جنگ ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ سے کوچ فرما کر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق کے قریب و جوار میں عیسائیوں کی فوج سے آمنا سامنا ہوگا۔ اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ نصارہ کے خوف سے بھاگ جائے گا، خداوند کریم ان کی توبہ ہرگز قبول نہ فرمائے گا۔ باقی ماندہ فوج میں سے کچھ تو شہید ہو کر بدر واحد کے شہداء کے مراتب کو پہنچ جائیں گے اور کچھ بتوفیق عزتی فتح یاب ہو کر ہمیشہ کے لیے گمراہی و انجامی بد سے چھٹکارا پا لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام پھر دوسرے روز نصارہ کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ ایک بڑی جمعیت عہد کر لے گی کہ بغیر فتح یا موت کے میدان جنگ سے نہ پلٹیں گے، بس یہ کل کے کل شہید ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام باقی ماندہ قلیل جماعت کے ساتھ لشکر گاہ میں معاودت فرمائیں گے۔ دوسرے دن پھر ایک جمعیت کثیر عہد کر لے گی کہ موت یا فتح۔ بس حضرت امام مہدی کے ہمراہ میدان کارزار میں آ کر بڑی بہادری کے بعد جام شہادت نوش کریں گے۔ شام کے وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام تھوڑی سی جمعیت کے ساتھ مراجعت فرمائیں گے۔ تیسرے روز اس طرح ایک بڑی جماعت قسم کھا کر پھر شہید ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جماعت قلیل کے ساتھ اپنے قیام گاہ میں واپس تشریف لے آئیں گے۔ چوتھے روز حضرت امام مہدی علیہ السلام رصد گاہ کی محافظ جماعت کو لے کر، جو مقدار میں بہت کم ہوگی،
دشمن سے نبرد آزما ہوں گے۔ اس دن خداوند کریم اس کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔ عیسائی اس قدر قتل و غارت ہوں گے کہ باقیوں کے دماغ سے حکومت کی بو جاتی رہے گی اور بے سر و سامان ہو کر نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ بھاگیں گے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے بہتوں کو جہنم رسید کر دے گی۔ اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام بے انتہا انعام و اکرام میں میدان کے شیروں جان بازوں پر تقسیم فرمائیں گے، مگر اس مال سے کسی کو خوشی حاصل نہ ہوگی، کیونکہ اس جنگ کی بدولت بہت سے خاندان و قبائل ایسے ہوں گے کہ جن میں فیصدی ایک ایک آدمی بچا ہوگا۔ بعد ازاں حضرت امام مہدی علیہ السلام بلاد الاسلام کے نظم و نسق اور فرائض حقوق العباد کے انجام دہی میں مصروف ہوں گے، چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دیں گے اور ان مہمات سے فارغ ہو کر فتح قسطنطنیہ کے لیے کوچ فرمائیں گے۔ بحیرہ روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کی خلاصی کے لیے، جس کو آج کل استنبول کہتے ہیں، معین فرمائیں گے۔ جب یہ فصیل شہر کے نزدیک پہنچ کر نعرہ اللہ اکبر بلند کریں گے تو اس کی فصیل نام خدا کی برکت سے منہدم ہو جائے گی۔ مسلمان ہلا کر کے شہر میں داخل ہو جائیں گے، سرکشوں کو قتل کر کے ملک کا انتظام نہایت عدل اور انصاف کے ساتھ کریں گے۔ ابتدائی بیعت سے اس وقت تک 6-7 سال کا عرصہ گزرے گا۔ اس کے بعد ہم آپ کو ظہور دجال کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔